اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی المکی التہامی الابتہی السراج المضیء الكوكب الدری الصاحب الوقار السکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد المصطفى والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال امامنا العلی علیہ السلام فإنی اوصیک بتقوی اللہ ای بنی ولزوم امرہ وعمارة قلبک بذکر اللہ والاعتصام بحبلہ عظم اللہ اجورنا واجورکم باستشہاد الامام العلی علیہ السلام واجرک اللہ یا صاحب الزمان۔ تمام ناظرین کے حضور مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی المناک شہادت کے سلسلے پر بالخصوص یوسف زہرا کے حضور تعزیت اور تسلیت عرض خدمت ہے۔ شب قدر کی رات بھی ہے، خدا سے دعا ہے کہ خدا شب قدر کی صدقے میں اور امام علی علیہ السلام کی ذات کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات جو شرعی حاجات رکھتے ہیں خدا ان کی حاجات کو پوری فرمائے۔ نہایت اختصار کے ساتھ چند معروضات جو ہماری نجات کے لیے، جو ہماری ذہن کی آبیاری کے لیے ائمہ علیہم السلام کے پاکیزہ کلام کے اندر پوشیدہ ہے، ناظرین کے حضور ہدیہ کرتا چلوں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے 31 نمبر کے نامے کے اندر نوجوانان ملت کے لیے ایک عظیم درس کے طور پر کچھ کلمات ہدیہ کیے تھے۔ آج انہی کلمات کو ناظرین و سامعین کے حضور عرض کرتا چلوں۔ مولا فرماتے ہیں فإنی اوصیک بتقوی اللہ ای بنی ولزوم امرہ وعمارة قلبک بذکر اللہ۔ جس وقت مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، اپنے بیٹے حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے ایک نامہ ارشاد فرمایا، جس کے کچھ کلمات بیان کرنے جا رہا ہوں، جس میں مولا فرماتے ہیں فإنی اوصیک بتقوی اللہ۔ اے میرے بیٹے حسن، میں آپ کے لیے تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ اسی کلام کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال ناظرین کے حضور پیش کرتا چلوں، اور اس کے بعد اسی کلام کے اوپر، اسی حدیث کے اوپر بات ہوگی۔ عزیزان محترم، ہر انسان آج کل کے دور میں اپنے اہل بیت علیہم السلام رسول گرامی کی ذات بابرکت سے بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ آج کل انسان جب اپنے اہل بیت علیہم السلام کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو کوئی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی اپنی کاروبار کے لیے، کوئی اپنی عزت و وقار کے لیے، کوئی اپنی نوکری کے لیے، مختلف قسم کے حاجات لیے اہل بیت علیہ السلام کے در پر حاضر ہوتے ہیں اور ان سے طلب کرتے ہیں، اور ان کی حاجتیں پوری بھی ہوتی ہیں۔ یہاں پر ناظرین کے حضور یہ سوال چھوڑنے جا رہا ہوں کہ ہم تو اپنے اہل بیت علیہ السلام سے بہت ساری چیزوں کو ہم طلب کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ اگر ہم اسی سوال کو خود امام علی علیہ السلام کی ذات بابرکت سے پوچھیں تو امام علی علیہ السلام کی ذات بابرکت نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مولا؟ فإنی اوصیک بتقوی اللہ ای بنی۔ امام حسن سے فرماتے ہیں در حقیقت یہ جو درس ہے وہ امت اسلامیہ کے لیے، خصوصاً جوانوں کے لیے ہے۔ اے میرے بیٹے، میں آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اگر انسان کے اندر تقوی آ جائے، اگر انسان متقی ہو جائے، تو قرآن کے اندر اس تقوی کی اہمیت کو بہت اچھے انداز سے بیان کیا گیا ہے، جس کے اندر مولا فرماتے ہیں
اس قرآن کے اندر بھی بہت ساری آیتیں بیان کی گئی ہیں جس کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ اگر انسان تقوی الہی اختیار کرے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی خداوند متعال انسان کو جب تقوی الہی اختیار کرتا ہے تو اتنا کچھ دیتا ہے، ایسی جگہ سے اسے رزق عنایت کر دیتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام حسن سے اسی تقوی کی تقاضا کرتے ہیں، یعنی تقوی الہی کی اہمیت قرآن کی روح سے، حدیث کی اعتبار سے بہت واضح کی گئی ہے۔ اگر ہم خود اسی تقوی کو امام ہادی علیہ السلام کی زبانی سے سنیں تو مولا امام ہادی فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُتَّقَى، جو اللہ سے ڈرتا ہے لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں۔ عزیزانہ محترم، انسان کے لیے ضروری ہے کہ تقوی الہی اختیار کرے۔ تقوی الہی جس کے اندر ہو لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں، لیکن اگر اس کا مفہوم کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، اس کی زندہ مثالیں، شاہد مثال ہمارے پاس بہت ساری ہیں سوسائٹی کے اندر۔ عزیزانہ محترم، ایران کی مثال لے لے، حزب اللہ کی مثال لے لے، اللہ کے خوف حزب اللہ کے اندر یا ہمارے مجتہدین کے اندر اتنی ہے کہ عزیزانہ محترم زمانے وقت کا جو سپر پاور ہے ان کے ایک جنبش سے ڈر جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مد مقابل میں اگر سعودی عرب کی مثال لے لے تو اللہ کی خوف ان کے اندر نہیں ہے، لیکن ہر کسی قوم سے، ہر کسی مملکت سے ڈرتے ہیں۔ بس مولا علیہ السلام کی حدیث آگے بڑھ جاتی ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے نامے میں فرماتے ہیں وَلُزُومَ أَمْرِهِ، اے میرے حسن بیٹے، خدا کے اوامر کی پاسداری اور خدا کے اوامر کے ساتھ متمسک رہنے کی میں تلقین کرتا ہوں۔ آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے عزیزان؟ اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو، یعنی اوامر کی انجام دہی میں مصروف عمل نہیں ہے، لوگ نواہی کو بجا لاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ مولا آگے فرماتے ہیں وَعِمَارَةَ قَلْبِكَ بِذِكْرِ اللَّهِ، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے مزین کرے۔ کے اندر ہماری ہمارے جوان نسل اپنے قلب و دماغ کو کس چیز کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَالْإِعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی میں تلقین کرتا ہوں۔ ان تمام تر باتوں کو اگر ہم جوان نسل کے اندر فٹ کریں تو عزیزان محترم تقوی کی جھلک نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ کے اوامر کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے بچوں، ہمارے نوجوان نسل کے جو قلب و دماغ ہے اللہ کے ذکر سے یعنی مزین نہیں ہے، آباد نہیں ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کے مقابلے میں شیطانی ذکر کو انسان نے اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے شیطانی رسی کو تھام کے رکھے ہیں۔ عزیزانہ محترم، امام علی علیہ السلام کی اسی نامے کے اندر نوجوانان ملت کے لیے ایک عظیم درس موجود ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان مولا علی علیہ السلام کی ان وصایا اور اس نامے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں مختصر عرض کرتا چلوں عزیزانہ محترم، مولا کا جو نامہ ہے بالکل بہت بڑا ہے اور عظیم نامہ ہے، میں پورا بیان نہیں کر سکتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ میں اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتا چلوں کہ مولا علی علیہ السلام اپنے نامے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا حسن کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ، مولا کیا فرماتے ہیں؟ فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ۔ عزیزانہ محترم، مولا کے اس جملے کے اندر ایک عظیم درس پایا جاتا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر؟ آج کل سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ بالکل اس نامے کے اپوزٹ ڈائریکشن موومنٹ کر رہے ہیں۔ فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ، اپنے آئندے کو آباد رکھیں۔ ہم موجودے کو آباد کر رہے ہیں، آئندے کو بھول بیٹھیں۔ وَلَا تَبِعْ آخِرَتِكَ بِدُنْيَاكَ، اے حسن آپ نے اپنے آخرت کو دنیا کے مقابلے میں نہیں بھیجنا ہے۔ وَدَعِ الْقَوْلَ فِي مَا لَا تَعْرِفُ، جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو اسی کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ وَالْخِطَابَ فِي مَا لَا تُكَلَّفُ، جس چیز کو بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑو۔ لہٰذا عزیزانہ محترم اور ناظرین کے لیے آخر میں اس کو خلاصتاً عرض کرتا چلوں کہ اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہو،
اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہو، اللہ کے اوامر کی انجام دہی میں سستی نہیں کرتا ہو، اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو اللہ کے ذکر سے مزین کرتا ہو، تو یہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہی آج کا ہمارا عنوان سخن تھا، یا آج کا ہمارا پیغام تھا۔ اور خصوصاً آج کل کے دور کے اندر ہماری پوری جنریشن اپوزٹ ڈائریکشن آف اسلام، خصوصاً قرآن کے قواعد کے مطلب مخالف میں چل رہی ہے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان کامیاب ہی نہیں جو اپنے آخرت کو بیچتا ہو دنیا کے مقابلے میں۔ کامیاب انسان وہی نہیں جو جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ پوری نسل سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک اور گوگل پہ مصروف عمل ہیں۔ کاش اگر انسان سوشل میڈیا کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرتا، کاش ہماری جو نئی نسل ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ بیدار ہوتے اور سو جاتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری نسل جب جاگ جاتی ہیں تو بھی شیطان کے ذکر سے جاگ جاتی ہے، اگر سو جاتے ہیں تو بھی شیطان کے ذکر سے سو جاتے ہیں۔ یہی انسان خسارے میں ہے۔ یہی مولا تھے نا، مولا علی علیہ السلام کی ذات بابرکت، جو انسان کی نجات کے لیے پھول کے گلدستے کی مانند خداوند متعال نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن امت مصطفیٰ، لیکن بنی نوع بشر نے اس علی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک جملہ مصائب کا عرض کرتا چلوں۔ ایک دفعہ سیدہ کونین علی سے فرماتی ہیں، یا علی میں سن رہی ہوں کہ امت آپ کو سلام نہیں کر رہی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا زہرا، آپ سلام کی بات کر رہی ہے، میں سلام کر رہا ہوں، لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ السلام علیک یا علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بارگاہ پروردگار میں دعا ہے خدا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن مومنین نے دعا کی التماس کی ہیں، خدا بند متعال ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے۔ خصوصاً کرونا وائرس میں مبتلا تمام بنی نوع انسان، خصوصاً مسلمان، بالاخص مومنین و مومنات جو کرونا میں مبتلا ہیں، خدا بند متعال اس رات کے صدقے میں، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے صدقے میں ان کو نجات دے اور ان کو محفوظ رکھیں، اور قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔